ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور محمد حسین باقری موجود ہیں۔ باقری صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا کہ کیا واقعی ایرانین اتھارٹیز نے اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ کو واقعی قابو میں کر لیا ہے، یا یہ کام ہے which is being enforced mainly through internet shutdowns and security clampdowns? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Madam Bukhari, for having me on your call. Actually, realities آپ چیک کریں، منڈے سے لے کے 2 بجے کو ایرانی عوام جب سڑکوں پہ نکلے، تقریباً 30 لاکھ لوگ صرف تہران کے اندر موجود تھے۔ اس کے بعد ابھی تک جو میں آپ کی خدمت میں ہوں، تہران میں کوئی مظاہرے کی آواز، نہ کوئی شور شرابے، نہ کوئی فسادات، کچھ بھی نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس شہر میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھ سکتا ہوں، اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے ایز اے پرسن ہو از لیونگ ان تہران، کہ یہ چیز قابو ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے کتنے پروگرامز میں بھی کہا تھا کہ اٹس اے پیس آف کیک فار ایران ٹو کنٹرول انٹرنل کنفلکٹس، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بالکل قابو میں ہے اور گورنمنٹ اس کو ٹیکل کر چکی ہے۔ اسی لیے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اور اگر میڈیا کچھ دکھا بھی رہا ہے، it must have been the previous pictures and footage۔ تو سر یہ بتائیے گا باقری صاحب کہ کتنے آپ کے نزدیک ایران اور اسرائیل دونوں کی ایشورنسز کتنی کریڈیبل ہیں جو رپورٹلی رشیا کے تھرو کنوے ہو رہی ہیں کہ کسی بھی سائڈ سے اٹیک کو انیشیٹ نہیں کیا جائے گا؟ مجھے جو لگتا ہے it's absolutely a rumor. There is no assurances. اچھا، Neither from Iranian side nor from Israeli side to any third party. کوئی assurances نہیں ہے یہاں پہ۔ اسلامک ریپبلک آف ایران فل تیاری میں کہ اگر کسی طرح کی بھی فورن انٹرونشن ہو جائے تو ان کی جو ٹارگٹس لاک ہو چکے ہیں ان کے اوپر ضرور بیلسٹک میزائلز برسا دیں گے یہ لوگ۔ اس لیے آئی ڈونٹ بلیو کہ یہاں پہ کوئی ایشورنس والی کوئی بات ہی ہوگی۔ اٹس ایبسولوٹ رومر۔ سو یہ پہل کرنے والی خبر آپ کے نزدیک ٹھوس اور کریڈیبل نہیں ہے، بٹ ڈو یو فیل ماسکو از in fact quietly positioning itself as a mediator in the Iran-Israel-US triangle? دیکھیں، ظاہر ہے رشیا اور ایران کے تعلقات اچھے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی بھی ابھی قطر کے جو وہ تھے حاکم تھے، انہوں نے کال کی تھی، چائنا سے بھی کال آئی ہے، رشیا سے بھی کال آئی ہے، پاکستان بھی بات کر رہے ہیں، سارے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایران کسی طرح بھی رشیا اور کسی اور ملک کا انشورنس لینے کو تیار ہو، کیونکہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ جون 2025 میں نیگوسیشن کی 4th راؤنڈ کر رہے تھے جب ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور اسرائیل اور امریکہ نے ہی اٹیک کیا۔ اب ایشورنس یہ لوگ نہیں لیں گے، اس لیے ابھی دیکھیں ابھی تک نیٹس آن نہیں ہوئے ایران کے اندر، اور یہ بالکل مکمل جنگی تیاری میں میرا خیال انتظار کر رہے ہیں۔ So this is possibly a calm before a storm. کیونکہ باقری صاحب روئٹرز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران پر امریکہ جلد ہی اب حملہ کر دے گا۔ مغربی فوجی حکام سے بھی گفتگو کے بعد یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ غیر متوقع جو اقدامات ہیں unexpectedly، یہ امریکی عسکری حکمت عملی کا ایک اہم ترین حصہ ہوتے ہیں، اور اس لیے صورتحال کو جان بوجھ کر بہت ویگ رکھا جا رہا ہے، غیر واضح رکھا جا رہا ہے۔ جی دیکھیں، میں آپ کو اٹیکس کے بارے میں بتا دوں۔ جی، یو ایس بالکل ایک سپر پاور ہے، اس کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹس بھی ہیں، بامبرز بھی ہیں، لیکن یہ جو کرنا چاہ رہے تھے جون 2025 میں انہوں نے دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ کوئی اور آپشن نہیں ہے، بہت محدود آپشن ہے ان کے پاس۔ وہی اٹیک یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں کچھ اور۔ لیکن ایران کے پاس جو آپشنز ہیں آپ اس کے اوپر غور کریں۔ ایران نے ویری کلیئرلی، ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اسپوکس مین ہیں، انہوں نے بتایا کہ نہ فقط اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم جوابی کارروائی میں اسرائیل کو ہٹ کریں گے، امریکہ کے جتنے بھی انٹرسٹ ریجن میں ہیں ان پہ ہٹ کریں گے، امریکہ کی اگر کوئی وار شپ ریجن میں ہے اس پہ ہٹ کریں گے، جہاں جہاں ہمارے میزائلز پہنچ سکتے ہیں ہم وہاں اس امریکن انٹرسٹ کو ہٹ کرتے ہیں، اور یہ کر کے بھی دکھائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے جنگ چھیڑ گئی تو یہ کر لیں گے۔ لیکن اس میں ایک اور سینٹنس بھی تھا، یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم دفاع میں کریں گے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں کنفرمیشن مل جائے کہ ہم پہ اٹیک ہونے والا ہے تو ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک بھی کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں اسرائیل کے اندر کل سے ان کی جو پناہ گاہیں ہیں ان کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو محدود آپشن امریکہ کے پاس ہے کہ صرف فضائی حملے کریں یا فاصلے سے حملے کریں، بوٹ آن دا گراؤنڈ از امپاسبل ان ایران، لیکن ایران کے پاس جو آپ کو پتہ ہے آپشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں قطر، یو اے ای، سعودی عربیہ اور ادر گلف کنٹریز وہ بیچ میں آ گئے ہیں، اور وہ
ٹرمپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایران کے اوپر حملہ کریں گے یا ہمارے ایئر بیسز یوز کریں گے، ایران تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور پھر یہ پورا گلف ریجن ایک جنگ کی لپیٹ میں آئے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران فل تیاری میں ہے، لیکن ٹرمپ صاحب اتنا بھی جتنا اپنا آپ کو دکھا رہے ہیں اتنا بھی وہ مائنڈ لیس نہیں ہے. وہ سوچ سمجھ کے کریں گے اگر کرنا بھی ہو. سوچ سمجھ کے تو کریں گے، مگر دا آپشنز آن دا ٹیبل، بیکاز جب ایک سپر پاور کا صدر کہتا ہے دیٹ ہیلپ از آن دا وے، یو ہیو ٹو گیو اٹ سم کریڈیبلٹی، رائٹ؟ سو اب کنیٹک آپشنز، ملٹری آپشنز کے علاوہ سائبر وارفیئر آپشنز ہیں، ڈرون آپشنز ہیں، کوورٹ آپریشن کیپیبلٹیز، یا پھر سینکشنز کین بی اسٹرینتھنڈ، ان کو مزید کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے کہا اور کیا کر سکتا ہے امریکہ؟ سر، یہ قاسم سلیمانی ہوں یا نیوکلیئر سائٹس کے بعد کیا اس بار امریکی ہدف رجیم ٹارگٹس ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایران کے بارے میں ایک حقیقت بتاؤں جو کہ میڈیا چھپائی رہی ہے. ایران کے اندر ایران کا جو نظام ہے کسی ایک شخص کے اوپر یہ بھاؤنڈ نہیں کرتی اور کسی ایک شخص کے احاطے میں نہیں ہے. ان کا ایک پورا سسٹم ہے. آپ نوٹس کریں جون 2025 میں اسرائیل کے حملے کے بعد ایک ہی رات کے اندر ان کی 7 ٹاپ کمانڈر شہید ہو گئے، رائٹ؟ اس کے بعد ڈاکیومنٹری بھی ہم آپ نے دیکھ دکھائی لیں ہے سر. 7 میں رئیسی صاحب جو ان کا پریزیڈنٹ تھا وہ ہیلی کاپٹر کریش میں مارے گئے. کیا اس کے بعد ایران میں کوئی تبدیلی آئی، بنیادی تبدیلی آئی؟ ایون اللہ نہ کرے لیکن اگر یہ خامنئی صاحب کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں، اسیسینیٹ کرتے ہیں، پریزیڈنٹ کو بھی اسیسینیٹ کرتے ہیں، then they would be next supreme leader and next president. اسلامی جمہوریہ ایران تو کہیں نہیں جائے سو گی. ایران تیار ہے، پریپیئرڈ ہے فار رجیم ٹارگٹس، خاک میں بدن آیت اللہ خامنئی یا ریولوشنری گارڈز کی ٹاپ قیادت؟ یس یس. دیکھیں اگر یہ پریپیئر نہ کریں تو یہ بے وقوف ہوں گے. جون 2025 میں 12 دن ان کی تقریباً ہر حساس ادارے کے اوپر اٹیک ہو گیا. ان کی یہ ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اسیسینیٹ کر رہے تھے، اور ہر ادارے کے اوپر، ایون کہ ان کی جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہو گئے. تو آپ کی جب سامنے دشمن یہ ہے جو آپ کو پتہ ہے، ایک دفعہ آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، تو ایک بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ شاید اس بار یہ نہ کریں. یہ ضرور کریں گے، اگر کرنا ہو تو یہ یہی کریں گے جو جون 2025 میں کیا، اس سے بڑھ کر کریں گے. لیکن بات یہ ہے، کیا ایران کے اوپر اٹیک ہونے کے بعد یہ جن کے پاس خیبر شکن بیلسٹک میزائلز ہیں، کیا ان کو روک سکیں گے؟ اگر یہ بیلسٹک میزائلز اسرائیل کے اوپر، ان کے انٹرسٹ کے اوپر فائر ہوتی ہے، جو 2025 میں صرف 10 سے 12 بیلسٹک میزائلز فائر ہوئی ہے، باقی تو عام میزائلز ہیں. ابھی ایران کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو 4 سے 5 ہزار بیلسٹک میزائلز ہیں، اور ہم یہ سارے اسرائیل کے اوپر پھینک دیں گے. کیا اسرائیل از ان اے پوزیشن کہ وہ اپنے بربادی دیکھیں صرف اس لیے کہ ایران کے اوپر ایک ایئر اسٹرائک ہو جائے یا کچھ لوگ مارے جائیں؟ ایران کے اندر اگر آپ نے رجیم چینج کرنا ہو تو آپ کو بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے. اس سے پہلے آپ نے 15 سے 20 ملین جو سپاہ پاسداران کے نام سے ان کی IRGC فورسز ہیں ان کو ختم کرنے پڑیں گے. اسرائیل تو ابھی حماس کو غزے کے اندر نہیں ختم کر سکا. یہ تو ایک بالکل اسٹیبلش گورنمنٹ اور اسٹیبلش آرمی ہے ان کے پاس، وہ بیلسٹک میزائلز کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹس ہے ہیلپ از آن دا وے، ٹرمپ صاحب بالکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رضا پہلوی کے ساتھ میں ملاقات بھی نہیں کروں گا، اور مجھے نہیں لگتا ہے یہ لوگوں کو کنٹرول کر سکے. اب ان کی بیانیے تبدیل ہوتے 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 ڈیفرنٹ رپورٹس میں آپ ڈیفرنٹ ویوز دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے جتنا آج بھی میں بات کر رہا تھا ایرانی آفیشلز کے ساتھ، میں نے کال کی تھی ان کو، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بلف ہے کہ نہیں ہے، ہم فل تیاری اور ریڈی ہیں، اگر وہ کرنا چاہیں تو آ کے دکھائیں. سو سر، ایران کا یہ دعویٰ کہ اس کے کوئی بھی پلانز نہیں ہیں کسی بھی احتجاجی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے، ان کو پھانسی دینے کے، کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے، یا از اٹ مینٹ ٹو ایز انٹرنیشنل پریشر، یا پھر اوپن ڈپلومیٹک اسپیس ود واشنگٹن، یا پھر اپنے اندر جو احتجاجی ہیں، جو لوکل بیس ہے، اس کو بھی نہیں چاہ رہے کہ انریج کیا جائے؟ دیکھیں ایرانی انٹرنیشنل پریشر میں اگر آنے ہی تھے، یہ 46 ایئر سے ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں یہاں پہ جو مظاہرے تھے وہ 28 دسمبر سے سٹارٹ ہوئے ہیں، اور 8 جنوری تک، 28 دسمبر سے 8 جنوری تک یہ لوگ بازاروں میں، تاجر لوگ بازاروں میں ہڑتال کر کے اپنے دکانیں بند کے سڑکوں پہ آ گئے تھے. کیا 28 دسمبر سے 8 جنوری تک ایک بھی گولی فائر ہوئی ایران کے اندر؟ نہیں ہوا.
ایک بھی شہید سیکورٹی اہلکار سے یا لوگوں میں سے کسی کو مارا گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایون کہ پریزیڈنٹ صاحب اور سپریم لیڈر صاحب جو تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کا پورا حق بنتا ہے کہ اگر وہ اکنامیکل کنڈیشن سے تنگ آئیں تو وہ باہر آئیں، وہ ضرور احتجاج کریں۔ لیکن کیا ہو گیا کہ 3 رات کے اندر 8 جنوری سے 10 جنوری صرف 3 راتوں میں 100 پولیس اور سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے یہاں پہ، 150 ایمبولینسز کو جلایا گیا، 60 مساجد کو نذر آتش کر دی۔ میں کہتا ہوں یہ تو بالکل ایک فسادات کا ٹیرورزم نیٹ ورک چل گیا تھا ایران کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اس کے خلاف تو ایرانی ڈٹ کے خود بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے سیکورٹی فورسز بھی کسی کو دیکھے بغیر نمٹیں گے ان کے ساتھ۔